السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج مجھے فخر حاصل ہے کہ آج میں طاہر خان کا انٹرویو کر رہا ہوں، اور طاہر خان نے مجھے بہت سالوں سے انسپائر کیا ہوا ہے، اور میں نے ان کے لیے سب سے پہلے ایک دفعہ پروجیکٹ کیا تھا، ان کی ویب سائٹ بنوائی تھی interflow.com.pk. دیٹ واز آئی تھنک 1997 اور سم تھنگ. سو اب 14 سال کے بعد آئی ایم فائنلی ہیونگ اے چانس ٹو ایکچولی انٹرویو طاہر خان، اینڈ I would like to learn a lot from him. And چلے ملتے ہیں طاہر خان سے اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کیا کیا پوچھ سکتے ہیں. Where were you born? It is very funny. I was actually born in Karnafuli in East Pakistan. اور والد صاحب میرے وابڈا میں تھے، and we are پشتو speaking. تو گھر میں ہم پشتو بولتے تھے، and that's why it's very people are very surprised when they know that I speak Bengali and Pashto. تو بنگلہ بھی تھوڑی بہت وہاں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور پشتو مادری زبان ہے. So how old were you when you moved? I actually moved to Karachi. I was about 14. ہاں، حالانکہ اسکول میں ہم اردو پڑھتے تھے، لیکن بنگالی میں نے اپنے شوق سے سیکھی تھی. بٹ اس کے بعد آئی بین ٹو کراچی اینڈ آئی لیوڈ ان کراچی. وہاں کی مٹھائیاں اچھی ہوتی ہیں. آئی اسٹل ہیو بنگالی مٹھائی، رسگلہ اینڈ سندیش اینڈ میٹھی دہی ان کی. آئی ایم اسٹل ویری ویری فونڈ آف بنگالی سویٹس. So how many siblings do you have? وی آر 3 brothers اینڈ 1 sister. میری بہن جو ہیں وہ شارلٹ نارتھ کیرولائنا میں رہتی ہیں. شی رائٹس ویری گڈ پوئٹری اینڈ شی ون مینی پوئٹس آف دا ایئر ایوارڈس. تو وہاں رہتی ہیں. میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ہی از اے PhD ان اربن پلاننگ اینڈ ہی لیوز ان آسٹریلیا. اور میرے بڑے بھائی جو ہیں ہی از این الیکٹرانکس انجینئر اینڈ ہی از دی ٹیکنیکل ہیڈ آف دا گروپ. تو all the Interflow Group companies, he heads the technical side of it. اور اسکولنگ کہاں کی؟ ڈھاکہ میں it was St. Joseph School, کراچی میں it was Karachi Grammar School, and then went to university. اس کے بعد I joined advertising at a very young age. What made you go into advertising? It was a coincidence. I had no idea کہ advertising کیا چیز ہوتی ہے، نہ کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ اس میں آئیں گے. تو while my father was in Dhaka jail, and Dhaka jail because East Pakistan کی جب سپریشن ہوئی تھی تو کوئی اس کے 3-4 سال بعد میرے والد آئے تھے وہاں سے. Why was he in jail? For being a Pashto speaking West Pakistani, nothing else. تو اس وقت ان کے لیے it was safer to be in jail than to be out on the streets. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے me and my childhood friend امجد حریانی. تو ایک دن ہم نے ایک ایڈ دیکھا. ہم اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، اتفاق سے اس دن ہم نے اخبار پڑھا. تو اس میں ایک ایڈ تھا وانٹیڈ A لیول اور MBAs. ہم نے کہا یار MBA تو ہم نہیں ہے، A لیول تو کیا ہے. سو وی اپلائیڈ بوتھ آف اس اینڈ ایز اے جوک ہم نے کہا ایک خط لکھ دو. کچھ دن بعد ہمیں جواب آ گیا. تو وی وینٹ دیر. تو وہاں اس کمپنی میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، سینئر تھے، رچرڈ المیڈا. وہ وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم نے کہا یار یہ ہمیں بلایا گیا انٹرویو کے لیے. اس نے کہا یار پاگل ہو گئے، یہاں تو بڑے بڑے MBAs اور یہ سب آ رہے ہیں. ہم نے کہا یار چلو یہ ایک شوق پورا کر لیں. وی 19 years old. تو وہ انٹرویو ہوا. جن صاحب نے انٹرویو کیا سخی سرور سلطان صاحب مرحوم، ویری ڈیلائٹفل پرسن اینڈ انسپائرنگ پرسن. ہم نے پہلا انٹرویو کیا، آ گئے. ہم نے کہا اب تو کہانی ختم ہو جائے گی. پھر کچھ دن بعد ایک خط آیا کہ جی آپ دوسرے انٹرویو کے لیے آئیں. ہم دوسرے انٹرویو پہ گئے. وہ انہوں نے بڑے لمبے چوڑا انٹرویو ہوا. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اب جو بھی فائنلسٹ ہوں گے ان کو خط جائیں گے. تو ہم نے کہا چلو اب یہ کہانی ختم ہوئی. پھر پتہ چلا ایک اور لیٹر آ گیا کہ جی کم فار دا فائنل انٹرویو. اور جب ہم گئے فائنلی تو پتہ چلا کہ 2 خواتین سلیکٹ ہوئیں. وہ ہماری سینئرس تھیں یونیورسٹی میں جن کو ہم جانتے تھے، اور 2 ہم سلیکٹ ہوئے. ہم دونوں. اور اگر دونوں نہیں ہوتے ہم کبھی نہیں جاتے. اور اگر ان 2 کو چونکہ ہم دونوں کو جانتے تھے تو اٹ جسٹ بیکیم. ہم نے کہا یار یہ تو دس ول بی فن، لیٹ اس گیو اٹ. ہاں
تو اس وقت تک ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایڈورٹائزنگ چیز کیا ہے. یہ کمپنی راوی ڈیلمون نئی نئی ایک کمپنی بنی تھی, راوی ڈیلمون. اس وقت اٹ کیم اینڈ ایم سی بی کا اکاؤنٹ ان کو ملا تھا, اور کافی سارے کے پی ٹی, ایم سی بی, پی ٹی ڈی سی, تو نئی نئی ابھر رہی تھی. اور سخی سرور سلطان واز اے ویری ویری کیپیبل ڈائنامک پرسن. تو ان کا اگر انتقال نہ ہوتا تو آج ان کی ایجنسی وڈ ہیو بین ڈوئنگ ویل. تو وہاں کچھ عرصے رہنے کے بعد آئی واز ہائرڈ ایز اے کاپی رائٹر اینڈ آئی ڈنٹ نو ہیو اینی آئیڈیا. ان کو صرف یہ پتا تھا کہ میں انگریزی اچھی لکھ لیتا ہوں اور اردو اچھی لکھ لیتا ہوں, اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں. تو وہاں میں رہا اینڈ دین آئی اسٹارٹ ریئلی لونگ اٹ. تو اس زمانے میں جو کمپنی تھی جو کریٹیوٹی میں جو اپنا لوہا منواتی تھی واز ایم این جے. تو مجھے بھی پھر شدید خواہش یہ ہوئی کہ ایم این جے جوائن کیا جائے. جاوید جبار صاحب اور ان کے پارٹنر تھے مجید بٹ, جے جے واز دا موونگ اسپرٹ. تو ان سے بہت سیکھا. آئی موو ٹو ایم این جے, وہاں ان سے بہت کچھ سیکھا. اینڈ وہ کریٹو پروسیس جو ہے نا وہ ان سے سیکھا. پھر ان سے ہارڈ ورک اینڈ کمٹمنٹ اینڈ یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہاں پہ کچھ عرصے کام کرنے کا میں کہا یار ذرا ایکسپوجر ہمیں لینا چاہیے. تو میں لندن چلا گیا, اور لندن میں دس از 1976. Working in M&J as what? As again, no, M&J I went in as account management. یہاں کاپی کی, وہاں اکاؤنٹ مینجمنٹ کیا. اور وہاں اس زمانے میں پکی پکائی تازہ روٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ ہوا تھا. تو آئی یوز ٹو لک آفٹر دیٹ اینڈ مینی ادرس. دین آئی وینٹ ٹو لنڈن, آئی کیم بیک. تو دین آئی جوائن مینہٹن انٹرنیشنل اینڈ دین آئی ہیڈ دا پریویلیج ٹو ورک آن دا پاکستان آرمی کیمپین. اور وہ جو بہت فیمس فلم تھی وہ میں نے اس زمانے میں بنائی تھی, ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جو پاکستانی فوج کی تھی. تو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ. اینڈ دین آئی لیفٹ Manhattan when I was getting married around 78. And these were all very brief stints. And then I joined Paragon. تو پیراگون میں رہا کچھ عرصہ. پیراگون جس دن میری شادی ہو رہی تھی I was without a job. پھر اس سے چند دن پہلے میں نے ریزائن کر دیا تھا مینہٹن سے. وداؤٹ I was not angry, not saying, I just had enough. And in fact وہاں پہ I felt کہ there was a senior creative director and he and I got along very well but we didn't see eye to eye on. تو میں نے ایسے ہی کہا کہ یار I'm going to leave. میں نے پہلے ہی ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ I'm going to leave on this date. So as it happened میں کہا یار شادی ہوگی, کچھ عرصے آرام سے فری ٹائم ہوگا, پھر دیکھیں گے کہ کام وام کریں گے. بٹ شادی کی اسٹیج پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے 2-3 جاب آفرس, جن میں سے ایک مرحوم افندی صاحب نے کہا کہ یو مسٹ میٹ می اینڈ آئی نیڈ سمبڈی. تو میں نے کہا جی ابھی تو شادی ہوگی میں کچھ عرصے بعد. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آئی نیڈ سمبڈی. تو میں انفیکٹ دا 3rd day of my wedding I went there and he said I need somebody right away. So I joined him. اور پھر کرتا رہا. پھر ایڈونچر کا یہ تھا, تو ایک کوئی سعودی ایک بزنس مین تھا, ہی کیم ٹو پاکستان, ہی وزٹڈ اس کے یار سعودی عربیہ میں ایڈورٹائزنگ کا کچھ کرتے ہیں. تو ان 1982 I went to سعودی عربیہ. وہاں میں نے ایک ایڈ ایجنسی بنائی. I started, it was called Bushra Communications. And again سعودی عربیہ میں not knowing the language, not knowing the place, not knowing anybody, وہاں شروع کی. اور اللہ کا بڑا کرم تھا کہ وہاں we won the Chrysler Motors account and that also we never thought. when گئے پریزنٹیشن بنائی, وہ کیا. then there was the Swiss hotels, نشار ٹریڈنگ. تو سال بھر میں وہ کمپنی. بٹ جو مجھے احساس یہ ہوا کہ وہاں پر جو ان لوگوں کا طریقہ کار تھا
اور جو پاکستانیوں کی یہ تھی، میں نے کہا یار آئی کی ناٹ لیو ود دیٹ. میں نے کہا یار پیسہ اپنی جگہ ہے بیکاز آئی واز میکنگ مچ مور منی دین آئی ایور تھاٹ، لیکن میں نے کہا یار آئی کی ناٹ ویسٹ مائی یوتھ ان اے پلیس لائک دس. ریاض اس وقت یہ تھی، اور اس سے زیادہ مجھے وہاں کے لوگوں کا جو رویہ تھا، جو پاکستانیوں کی مسکین کہنا اور رفیق کہنا جو ہے، دیٹ آئی پرسنلی تھاٹ کہ آئی کونٹ. تو اچھا ہی ہوا میں جب واپس آیا تو اسی سے ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کیٹلسٹ آیا تھا کہ جب میں نے وہاں اپنی کمپنی رن کی تھی سال بھر میں بھی، تو آئی نیو کہ اگر میں پاکستان میں آ کر if I do it, تو I know how I'll run it and how I know how it will be different from others. تو ایک طریقے سے وہ کیٹلسٹ. And your marriage was arranged or you met her somewhere? No, I met her at M&J. I met her at M&J. She and I started work on the same day in M&J. She was a graphic designer, I was in client service. So we met, but we were good friends. But then over time, and it was actually جب میں لندن گیا تھا تو وہ بھی لندن گئی تھیں and she was planning on going to the US. But London میں we decided to get engaged, to come back here, get engaged. So that's how we came back from London. وہ بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ we wanted to come and get married here.